بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اہل ایمان سب سے زیادہ محبت اللہ سبحانہ و تعالی سے کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ والی محبت کسی اور کی محبت میں آ کر کبھی قربان نہیں کرتے۔ اللہ سے سب سے زیادہ اہل ایمان کے دل میں محبت ہوتی ہے، کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ میرا خالق، میرا رازق، میرا مالک، میری موت و حیات کا مالک، اس دنیا کا اور اگلے جہان کا مالک وہی اللہ ہے، سب کچھ دینے والا وہی ہے۔ تو مومن انسان سب سے زیادہ محبت اللہ سبحانہ و تعالی سے کرتا ہے۔ ہاں، ان ہستیوں سے بھی محبت کرتی ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اب دیکھیے، باقی لوگوں سے جو محبت ہے اس کی محبت کی وجہ کیونکہ اللہ ان کو محبوب سمجھتا ہے، اور یہ بھی سمجھنا ہے کہ جتنا بھی اللہ کی مخلوق ہے سب سے زیادہ محبت مخلوق میں سے سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس کے بغیر ایمان جو ہے کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات کی بلا دلیل نہیں۔ محبت کرنے والا اس کو محب کہتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس دور کے اندر لوگوں نے اپنی
مرضی سے ایک لفظ وہ تراش رکھا ہے، عشق رسول، عاشق رسول، حالانکہ ہر اعتبار سے اس الفاظ کو، اس لفظ کو استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ آپ اس کو اس طرح سمجھیں، محبت کرنے والا محب ہوتا ہے، اور ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کو محبوب کہتے ہیں۔ اور اگر آپ کہیں کہ ہم عاشق ہیں، جس طرح کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، اب اس کا مطلب کیا نکلے گا کہ علیہ اللہ آپ علیہ السلام معشوق ہیں؟ ایسے الفاظ استعمال کرنا کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ عقلاً یہ بات میں نے تمہیں سمجھائی۔ ویسے بھی اگر آپ غور کریں، قرآن و حدیث میں کہیں بھی عشق کا لفظ ہمیں نہیں ملے گا۔ ہاں، محبت کا لفظ وہ استعمال ہوتا ہے، جس طرح فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کے سچے محب ہو، تو پھر میرے پیغمبر کی پیروی کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ تو قرآن پاک میں محب، محبوب، محبت ان الفاظ کا ذکر ہے، کہیں لفظ عشق، عاشق کی الفاظ استعمال نہیں ہوتے۔ باقی جو لوگ یہ استعمال کرتے ہیں ان کا عشق تو آپ سمجھتی ہیں کہ انہوں نے ایسے رسومات گھر رکھی ہیں جس سے پیٹ کی پوجا کرتے ہیں۔ ہر مہینے کوئی نہ کوئی رسم گھر لی، گرمی کا موقع ہے تو رسمیں گھر لی، 7 قسم کے کھانے تیار ہو رہی ہیں، ہر قسم کے فروٹ ان ملاؤں کے سامنے پیش کیے جاتی ہیں، کیونکہ یہ لوگوں کو کہتی ہیں کہ تمہارے مردے کی بخشش نہیں ہوگی۔ اب ذی شعور بندے سمجھ سکتی ہیں کہ ان کو عشق کس چیز کے ساتھ ہے۔ باقی رہی محبت کا معیار کیا ہے، وہ تو پیغمبر نے خود بتا دیا، من احب سنتی فقط احبنی۔ میرے ساتھ محبت جو کرتا ہے، آپ دیکھیں وہ میری سنت سے بھی محبت کرتا ہے۔ جو میری سنت سے محبت کرتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ بھی محبت کرتا ہے۔ اور جو میری سنت کا حیا نہیں کرتا، میری سنت کی اتباع نہیں کرتا، میری سنت کی پرواہ نہیں کرتا، اس کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ بات میں اپنے ساتھیوں کو اس طرح سمجھاتا رہتا ہوں کہ موحدو، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کا فرما بردار بیٹا ہوں۔ ابھی کیسے؟ وہ کہتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس کے لیے وقت پہ اس کا لباس پیش کر دیتا ہوں، اس کے لیے نئے نئے جوتے لے آتا ہوں، اس کے سامنے کھانا بھی پیش کرتا ہوں۔ اب جو سمجھدار انسان ہے وہ کہے گا کیا باپ کی فرما برداری کرتا ہے؟ جو کچھ تیرا باپ کہتا ہے اس کو بھی مانتا ہے؟ وہ کہے نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو کہیں گے کہ تو فرما بردار نہیں، تو سب سے بڑا نافرمان ہے۔ ایک آدمی نعرے لگائے
لیکن آپ علیہ السلام کی سنت کا حیا نہ کرے، آپ علیہ السلام کی سنت پہ عمل نہ کرے تو صرف دعوے کرنے سے کچھ کام نہیں بن سکتا۔ اب کامل مومن کون ہے؟ اور بات حدیث سے شروع کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے، تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرتا ہو۔ ایمان کامل اس وقت ہوگا مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبت میرے ساتھ کرے، اور ہم اللہ کے پیغمبر سے محبت کرتی ہیں، باقی پیغمبروں سے محبت کرتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتی ہیں، مخلوق میں سے نبیوں سے محبت کرتی ہیں، جو مخلوق میں سے جو نبی ہے وہ اللہ کو محبوب ہوتے ہیں۔ نبیوں میں سے سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کے ہاں اتنا ہے کہ اللہ نے فرمایا اگر میرے محبوب بننا چاہتے ہو تو میرے پیغمبر کی اتباع کرو، میں تمہیں محبوب بنا دوں گا، میں تمہارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ یہی مضمون ہمارا چلا آ رہا ہے، سمجھے نا بات؟ کیونکہ محبت کا معیار اطاعت کے اندر ہے۔ جو آپ علیہ السلام کی سنت کے پیچھے چلے گا وہ آپ علیہ السلام کا سچا محب بن جائے گا۔ دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن آج کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ عشق نہیں محبت، لہذا ہمارے ساتھیوں کو مناسب نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ نہیں، الحمدللہ ہم محب رسول ہیں۔ سمجھے نا بات کو؟ نہ قرآن میں نہ کسی صحیح حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ ایک موضوع من گھڑت روایت ہے جس کی یہ لوگ آڑ لیتے ہوئے کہتے ہیں او جی روایت میں آتا ہے جی کہ جس نے عشق کیا اور اپنے آپ کو بچائے رکھا تو یہ بندہ جب مرتا ہے تو شہید ہو کے مرتا ہے۔ یہ بالکل من گھڑت روایت ہے۔ قرآن اور حدیث پاک میں کہیں لفظ عشق کا استعمال نہیں ہوا، محبت کا لفظ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھیے نا اس بات۔ اب اس محبت کے دعوے میں عشق کی آڑ میں، محبت کی آڑ میں شرک کو پھیلایا جا رہا ہے۔ دعویٰ عشق رسول کا، دعویٰ محبت رسول کا، لیکن شرک کو رات دن پھیلا رہی ہے، رات دن شرک کو پھیلا رہی ہے۔ ہاں اب ذرا دیکھیے ان کے جو ہے نا اعلیٰ حضرت، ان کی ایک کتاب ہے الامن والعلا،
اس کے علاوہ ملفوظات فتاوی نظریہ، اس کے اندر وہ کیا لکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب تم پریشان ہو جاؤ نا تو پھر پریشانی کے حال میں اہل قبور سے، قبر والوں سے مدد مانگا کرو۔ اب ذرا دیکھیں اس کے رسول کی آڑ میں کس طرح لوگوں کو قرآن اور پیغمبر کی تعلیم سے دور کر رہے ہیں۔ پیغمبر کی تعلیم کیا ہے کہ مدد کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ اب ذرا سنیں حدیث پاک، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتی ہے، اب آپ تمہاری گھٹ کرو گے تو آواز پتہ چلتا بے کو میری تھا، میں بڑی انتظار کیجیے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر، میں ان کے ساتھ سوار، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے ابن عباس، اللہ کے احکام کی حفاظت کیا کر، اللہ تیری حفاظت فرمائے۔ اور آگے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، اور ساتھ ساتھ اِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اے لڑکے، یہ چھوٹے بچے تھے نا، اِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرے تو اللہ سے مدد طلب کیا کر۔ کیوں؟ مدد کرنے والا کون ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام فرماتی ہے واللہ المستعان، اس بے قراری کی حالت میں میرا مددگار میرا اللہ، واللہ المستعان۔ اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ عہد کرو کہ اے اللہ صرف تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتی ہیں جب بھی مدد طلب کرے اللہ سے مدد طلب کیا کر۔ کیوں؟ مدد کرنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ جب ایسی باتیں کی جائیں تو کہتی ہیں جی دیکھیں جی قرآن میں نہیں آتا تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی نیکی کے کاموں میں مدد کیا کرو، وہ تحت الاسباب مدد ہے۔ اللہ نے جو ہمیں اختیار دیا ایک دوسرے کی معاونت کرنے کا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فوق الاسباب ایک بندہ موجود بھی نہیں یا وہ مر چکا ہے ہم اس کو بلائیں، بلکہ ایسی مدد کرنے والا اور ایسے حال میں صرف اور صرف کس کو پکارا جائے گا؟ صرف اللہ کو۔ تو جو بات میں نے شروع کی، اس کی آڑ میں شرک اور کفر کو پھیلایا جائے گا، دعویٰ عشق رسول کا۔ اگر کوئی قرآن اور احادیث صحیحہ کو پیش کرے تو کہیں گے یہ تو بے ادبی کر رہے ہیں۔ مثلا دیکھیں آپ قرآن پڑھ کے سنائیں، آپ کہیں نا کہ اللہ کے سوا جن سے تم مدد مانگ رہے ہو یا جن کی تم پکار کر رہے ہو ان کی حالت تو یہ ہے، اللہ کا قرآن ہے، سورۃ فرقان کا بیان ہے، لا
نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ جب ایسی آیات پیش کریں گے کہیں گے فوراً کہیں گے کہ آیات بدو کے بارے ڈالے کن کے بارے تھوڑا پیچھے دیکھو، یہ آیات بدو کے بارے نازل ہوئی ہے۔ اللہ معاف ہے۔ اب دیکھیں قرآن بدو کے بارے آیا ہے، اور جو بندہ جس چیز کی تصویر بناتا ہے، بت بناتا ہے، شکل بناتا ہے، وہ اس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن میرا اللہ تو جانتا تھا نا کہ یہ ایسے قسم کے بے جا اعتراض کریں گے، قرآن میں تعریف کریں گے، اس لیے میرے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ اعلان فرمائیں۔ وہ کیا اعلان ہے؟ سبحان اللہ۔ قرآن بے عیب ہے کہ نہیں؟ اللہ کا قرآن ہے، سورت یونس کا بیان ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ یہ قرآن میں تعریف کریں گے، اللہ نے اس لیے اپنے پیغمبر کو فرمایا میرے پیغمبر آپ اعلان فرمائیں، اور اپنے بارے فرمائیں۔ کس کے بارے؟ اب آئے سنیں، قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نقصان کا اپنے بارے نفع کا مالک نہیں۔ اب دیکھیں کس طرح اللہ نے توڑ پیش کر دیا۔ جب آپ کہیں گے قرآن پاک میں ہے اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ بالکل بے اختیار ہیں، یہ کہیں گے یہ تو بے ادبی کر رہی ہیں، عشق کی آڑ میں، محبت کی آڑ میں شرک پھیلایا جا رہا ہے۔ کہیں گے نہیں جی یہ آیات بدو کے بارے میں ہے، میرا اللہ جو اللہ الغیوب ہے اس میرے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اعلان فرما دیجئے، تاکہ یہ جو گندے عقیدے کے مالک لوگ آئیں گے ان کا بہترین توڑ میں اللہ پیش کرنا چاہتا لا سورت یونس کے بعد سورت الجن کو سنے، اللہ کے پیغمبر اعلان کرتی ہیں، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اعلان فرما دیجئے قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ میرے پیغمبر واضح کر کے اعلان فرما دے لوگوں میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں، نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ۔ عشق کی آڑ میں، محبت کی آڑ میں شرک پھیلایا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ علماء کی تعداد میں کمی ہوتی جا رہی ہے جو اللہ کی توحید کو کھول کے بیان کرے۔ اس دور میں ایسے مولوی دن بدن ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جو ادھر ادھر کی باتیں تو کرتی ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کھول کے اللہ کی توحید کو بیان کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے حق کوئی کی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو میرے پیغمبر بتلا دیجئے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
نقصان کا مالک نہیں. لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. اگر میں غیب کو جانتا ہوتا مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی، لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ مجھے کتنی تکلیفیں پہنچی ہیں. یہودیاں نے بکری کو زہر دے کر آپ کے سامنے کھانا پیش کیا. آپ علیہ السلام کے غزوہ احد میں دندان مبارک شہید کر دیے گئے. آپ علیہ السلام کو طائف کے مقام پہ پتھر مار کر لہولہان کر دیا گیا. امی عائشہ پہ تہمت لگا کے پورا ایک مہینہ آپ علیہ السلام پریشانی کے حال میں رہے. میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں، تمہیں نفع نقصان کیسے پہنچا. لیکن دعویٰ عشق رسول کا، دعویٰ محبت رسول کا اور عقیدہ وہ پھیلائیں گے جو قرآن اور حدیث کے سراسر خلاف ہوگا. اب عشق رسول کا بڑا دعویٰ ہے، جلوس نکالے جا رہے ہیں اور اس میں کیا کہے جائے گا؟ یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا فلاں مدد. حالانکہ مدد کرنے والا کون ہے؟ تیرے تھکے نہیں میں بیٹھے، مدد کرنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ. اب آئیں سنیں اللہ کا قرآن. قرآن سچا ہے کیا؟ والذین تدعون من دونہ، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون. اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. قرآن سچ کہتا ہے جی. اور تمہاری مدد کرنا وہ تو بڑی دور کی بات ہے. ولا انفسہم ینصرون، وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. مدد کرنے والا کون ہے؟ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. مدد کرنے والا صرف اور صرف اللہ. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. بدر کے مقام پہ تعداد کے اعتبار سے بھی تم کمزور تھے، ہتھیار کے اعتبار سے بھی تم کمزور تھے، سواریوں کے اعتبار سے بھی تم کمزور تھے. تعداد بھی کم تھی، ہتھیار بھی کم تھے، سواریاں بھی کم تھی، لیکن تم کمزور، لیکن میں اللہ تو شاہد. مدد کس نے فرمائی؟ اب دعویٰ کیا؟ ہم عاشق رسول ہیں. تم مٹھائیوں کے عاشق ہو، تم دیگوں کے عاشق ہو. تمہارا کوئی ایسا پروگرام ہے؟ کوئی بتاؤ تو صحیح کہ جس کے اندر لوگوں کو یہ نہ کہا جاتا ہو اور دیگی چڑھاؤ اور حلوے تقسیم کرو اور مٹھائیاں بانٹو. جہاں کہیں دیکھو، قبر پہ جاؤ، کسی بازار پہ جاؤ تو یہی لنگر چل رہے ہیں. بس کھاؤ اور پیو اور جانے بناؤ. اور دعویٰ اس کے رسول کا، اگر رسول کے ساتھ محبت ہوتی تو آپ علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے. لیکن جب غور سے دیکھا جاتا ہے، تمہاری اذان کو دیکھو، تمہاری نماز کو دیکھو، تم
کے رسول کی آڑ میں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو؟ تمہارا جس چیز سے عشق ہے وہ ہے کھانے پکانے کی چیزیں. ایک بندہ جو مر جائے 40 دن تک یہ اس گھر کو معاف تو نہیں کرتا ہے. اور پھر ہوتا یہ ہے اموات کی شرح بہت زیادہ ہو گئی. کیوں؟ افراد تو زیادہ ہو گئے. اب 40 دنوں میں کوئی نہ کوئی محلے میں اور مر جائے گا، پھر نئے سرے سے سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور کرنا ہی کیا ہے؟ عجیب عجیب نام رکھ دیے. اللہ پیغمبر کا اعلان، پیغمبر سے محبت ہے تو پیغمبر کی اطاعت کرو. کیا کرو جی؟ اطاعت. قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا. میرے پیغمبر فرما دیجئے ادعو ربی، میں صرف اور صرف اپنے رب ہی کی پکار کرتا. کس کی پکار؟ خالص کر کے اسی اللہ کی پکار ہے. اور حدیث پاک بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ. یہ جو دعا کرنا ہے، یہ جو سر و پکار کرنی ہے، یہ اصل عبادت ہے. اور اللہ رب العالمین اعلان فرماتی ہیں اپنے قرآن مقدس کے اندر ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ، آہستہ کر کے. کس کو پکارو؟ اللہ کو. اور ان کا حال کیا ہے؟ حضرت جی کے ملفوظات ہیں اعلیٰ حضرت. وہ کہتی ہیں کہ جنید بغدادی اپنے ایک مرید کے ساتھ دریا عبور کرنے لگا. اب کوئی سواری تو ہے نہیں، تو انہوں نے اپنے مرید کو کہا کہ یا جنید یا جنید، تو بھی کہتا ہوا میرے پیچھے آ. اب وہ دریا کو پار کرتے ہوئے وہ دریا کو عبور کر رہی ہے. جنید بغدادی یا اللہ یا اللہ، اور وہ مرید کہہ رہا ہے یا جنید یا جنید یا جنید. اب آگے والا لفظ ہے جو کتنا بڑا خطرناک ہے. کہتا ہے کہ شیطان نے مرید کے دل میں وسوسہ ڈالا، وہ یا اللہ کہے تو یا جنید، تو بھی یا اللہ کہے. اس نے جو ہی یا اللہ کہا اس کو ہوتا، وہ ڈوبنے لگا. وہ ڈوبنے لگا، کہنے لگا حضرت میں تو ڈوبتا ہوں بچتا نہیں. تو حضرت نے کہا کہ اب تک میرے تک تو پہنچا نہیں، تم نے یا اللہ کیوں؟ پھر اس نے یا جنید کہنا شروع کر دیا. تو اس طرح دریا اس سے پار. اب دیکھیں یا اللہ کہا، گوتا کھانے لگا اور کہتا ہے یہ وسوسہ شیطان نے ڈالا. اگر یہ کفر نہیں، یہ شرک نہیں، تو اور بڑا شرک کیا ہوگا؟ لیکن یہ سب کچھ عشق رسول کی آڑ، محبت رسول کی آڑ میں یہ سب کچھ لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، لوگوں کو حق سے ہٹایا جا رہا ہے، دور کیا جا رہا ہے. اللہ کے پیغمبر کا اعلان ایک بار پھر سنیں سورۃ الجن. قل انما فرما
کسی کو شریک نہیں بناتا۔ اللہ کے پیغمبر تو فرما رہے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی پکار کرے وہ شریک بناتا ہے، اور جو شریک بناتا ہے وہ مشرک بن جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے یہ شیطانی وسوسہ۔ اور یہ سب کچھ اس دعوے کے اندر کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ جو بندہ کہے نا کہ انبیاء اولیاء کے اختیار کچھ نہیں، کہتے ہو یہ تو بڑا بے ادب اور گستاخ۔ استغفر، دیکھیں کس طرح لوگوں کو قرآن اور پیغمبر کی تعلیم سے دور کیا جا رہا ہے۔ اللہ، میرے پیغمبر اعلان فرما دیجئے۔ یہ کس کا اعلان ہے؟ اور پیغمبر کا یہ اعلان بیان کرتا ہے اللہ کا قرآن، بیان کرتا ہے اللہ کا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ۔ میرے پیغمبر فرما دیجئے میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں۔ اور پتہ ہے کہ یہ اس آیت کا کیا مطلب کرتی ہے کہ میں تم کو یہ نہیں بتاتا میرے پاس خزانے ہیں کیونکہ تم چور ہو، چوری کر لو۔ اب دیکھیں خباثت کو دیکھیں، ہنسنے کی بات ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اتنی بڑی تعریف یہودیوں کو پتہ چل جائے تو وہ بھی کہیں گے کہ یہ میرے بڑوں سے بھی بڑھ گیا، وہ بھی شرمانے لگیں گے یہودی کہ یہ تو اس طرح تعریف کرتے ہیں۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ۔ میرے پیغمبر فرما دیجئے میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں، بلکہ خزانے کا مالک کون ہے؟ اور اللہ کے قرآن سے پوچھتی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ۔ ہر چیز کے خزانے میرے اللہ کے پاس، اولاد کے خزانے، رحمت کے خزانے، برکت کے خزانے، نفع و نقصان، حاجت روائی، مشکل کشائی، اولاد کے خزانے، سارے خزانے اسی کے پاس ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ۔ ہر چیز کے خزانے میرے اللہ کے پاس ہیں۔ جو چیز بھی مانگنی ہے اس اللہ سے مانگو، رات کو مانگو، دن کو مانگو۔ کوئی ایسا کر کے مانگے، کوئی گونگا ہے بول نہیں سکتا، دل ہی دل میں خیال کرے میرا مولا تو دلوں کے راز کو بھی جاننے والا۔ کوئی پشتوں میں مانگے، کوئی سرائکی میں مانگے، کوئی سیدھی یا بلوچی میں مانگے، کوئی جس بولی میں مانگے، وہ سب بولیوں کو جاننے والا۔ جن کو تم نے مشکل کشا بنا رکھا ہے وہ جب تک زندہ تھے وہ سب زبانوں کو نہیں جانتے تھے، اب مرنے کے بعد آدمی مر گیا اب کی عربی مانگنے لگے۔ کوئی سرائکی جاننے والا مر گیا، کوئی پشتو میں بولنے والا مانگنے لگ جائے۔ دنیا میں وہ سب زبانوں کو جانتا نہیں تھا، اب وہ کس طرح لوگوں کا مشکل کشا بن جائے گا؟ مشکل کشا وہ ہے ہر ایک کی ہر وقت سور و پکار کو سننے والا اور مشکل کشائی کی طاقت رکھنے والا۔ یہ سارے خزانے کس کے پاس ہیں؟
اللہ والے ہو توحید کو سمجھے، اللہ ہم سب کو سمجھنے کے بعد استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ اللہ اب ہو یہ رہا ہے اچھے بلے بولے جب سٹیج کے بیٹھتے ہیں نا ادھر ادھر کی باتیں تعریفیں کرتی ہیں اور ان میں مبالغے کرتی ہیں، اور اگر میں بات کھول کے کروں تو میں یقین سے کہتا ہوں چند بندے آئندہ جمعہ نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ شخصیت پرستی کا دور ہے، بہت کم لوگ ہیں جن کو قرآن اور سنت سے پیار ہے۔ میں اللہ کی قسم منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اگر میں ابھی کھول کے دلائل کے ساتھ حوالوں کے ساتھ بات کرنا شروع کر دوں تو یقیناً چند افراد اس کے بعد وہ کہیں گے کہ اس کے پیچھے جمعہ نہیں پڑی۔ کیوں؟ قرآن و حدیث سے پیار کرنے والے لوگ وہ تو کم ہیں۔ اب وہی دور آ گیا شخصیت پرستی کا، ایک کہتا ہے میرے مولانا، ایک کہتا ہے میرے حضرت جی۔ پہلے وہ کہتے تھے پیر جی نے یہ لکھا، اب یہ کہتی ہیں میرے مولانا نے یہ کہہ دیا۔ اس کے خلاف آپ بات کریں گے وہ کہیں گے کہ یہ تیرا اسلام چلا گیا۔ یہ معیار بات ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتی ہیں فیسیں بٹور کے، کھری توحید بیان کرنے والے بہت کم ہیں، بہت۔ فرمایا میں تو اللہ کی پکار کرتا ہوں، رب کی پکار میں کسی کو شریک نہیں بناتا۔ پھر آ گیا بدعقیدہ، آ گیا مشرک پلید، وہ کہے گا وہ تو نبی ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری کون سنتا ہے۔ اب یہ بھی دیکھیں، کہتی ہیں کہ مردے کو جا کے آپ پکارو وہ سن لیتا ہے وہ، لیکن جب اللہ کو پکارو گے تو بغیر واسطے کے اللہ بات کو سنتا۔ اب دیکھیں اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو؟ اللہ تو بغیر واسطے کے سنتا ہی، اور مردہ وہ ڈائریکٹ سن لیتا ہے، اسے تو واسطے کی کوئی ضرورت ہی ہے ہی نہیں۔ اللہ کہیں گے نہیں جی وہ تو نیک بندے تھے اور ہم پلید ہیں۔ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ تم پلید، اس میں کوئی شک۔ باقی یہ کہنا کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، اور سنے اللہ کا بندہ۔ سورۃ البقرہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے سوال کریں کہ اللہ کو بلند آواز کے ساتھ پکاریں یا آہستہ کر کے پکاریں، اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے بندوں کو کہہ دے بلند آواز سے پکارنے کی کیا ضرورت ہے، میں اللہ قریب ہوں۔ اللہ تو کتنا قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری جان والی رگ اتنا قریب نہیں جتنا میں اللہ قریب۔ قرآن سچ کہتا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ انسان کا تو بڑا مقام ہے، سوراخوں میں رہنے والی چونٹیاں وہ بھی اللہ سے مانگے، اللہ تو ان کی ضرورتیں بھی پوری فرماتا ہے۔ وہ اللہ اگر صرف انسانوں کی پکار سنے حیوانوں کو پھر کون ان کی ضرورتیں پورا کرے گا؟ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ آسمان والے مجھ
زمین والے مجھ سے مانگتے ہیں، انسانوں کی ضرورتیں میں پوری کرتا ہوں، حیوانوں کی ضرورتیں میں پورا کرتا ہوں، خشکی کی مخلوق کی ضرورتیں میں اللہ پورا کرتا ہوں، دریا میں رہنے والی مخلوق کی ضرورتیں میں اللہ پوری کرتا ہوں، کسی کو عزت دے رہا ہوں، کسی کو ذلیل کر رہا ہوں، کسی کو اولاد دے رہا ہوں، کسی کو میں اللہ موت کے گھاٹ اتار رہا ہوں، یہ سب کچھ میرے اختیار ہے، میرے اختیار ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں اللہ قریب ہوں، اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، بلانے والا جب بلاتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ بلانے والا کوئی انسان ہے، نبی ہے، امتی ہے، سفید ریش ہے، نوجوان ہے، انسان ہے، حیوان ہے، چرند و پرند اور سوراخور میں رہنے والے کیڑے مکوڑے، میں اللہ ہر ایک کی بات کو سننے والا، میں اخلاص سے کی جانے والی دعا کو رد نہیں کرتا۔ یہ میں نے حدیث کا مفہوم بیان کیا۔ اب دیکھیں دعا یا اسی طریقے سے اللہ قبول فرما لیتی ہے، ایک طریقہ۔ دوسرا، یا اللہ اس کو ذخیرہ بنا لیتی ہے، اس کا بدلہ اللہ عطا کرے گا، یا آنے والی مصیبت کو میرا اللہ دور فرما دیتے ہیں۔ جو اخلاص سے دعا کی جاتی ہے، دعا گناہ والی نہ ہو، دعا کرتا رہنے والی نہ ہو، اب اللہ میرا کبھی کسی کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ سبحان اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، کوئی ظالم شبہ پیدا کرے وہ تو نبی ہے، وہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن ہماری قوم سنتا ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے قرآن کو سنیں۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ، تمہارا رب اعلان کرتا ہے۔ کون اعلان کرتا ہے؟ ایک دفعہ تمہارا رب، تمہارا رب، اور میں تمہارا رب۔ ماں کے پیٹ میں تھے تو وہاں بھی تمہارا انتظام کرنے والا کون تھا؟ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کسی پیر کا اس نے تعویذ پہنا ہوا ہوتا ہے، کسی کا دم، وہاں اللہ انتظام فرما رہا ہے کہ نہیں؟ وہاں بھی میرا اللہ حفاظت فرما رہا ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب کا اعلان ہے، شاہی اعلان۔ یہ ہمارے پیر و مرشد مولانا حسین علی فرمایا کرتے تھے، ایسے موقع پہ وہ کہتے تھے یہ شاہی اعلان ہے، کیونکہ شہنشاہ نے فرمایا نا۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعونی، تمہارے رب نے فرمایا ادعونی، مجھے کو پکارو، ادعونی استجب لکم، دعاؤں کو قبول کرنے کی طاقت صرف میرے پاس۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اب آپ کو یہاں میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ پہلے فرمایا ادعونی، اب فرمایا یستکبرون عن عبادتی، حالانکہ مجھ جیسا بندہ وہ تو یہ سمجھے گا کہ یہاں بھی جواب ہوتا ان الذین یستکبرون عن دعائی، لیکن دعائی نہیں فرمایا،
کیوں فرمایا؟ دعائی کی وجہ اللہ نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ جو پکار کرنا ہے یہ عبادتوں کا مغز عبادت ہے، کیونکہ میرے اللہ کو پتا تھا ایسے بدعقیدہ مشرک پلید آئیں گے، وہ کہیں گے ہم تو جی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کو معبود مانتے ہیں، باقی ان کو تو ہم اس لیے بلاتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ میرے اللہ نے سمجھایا یہ جو مجھے چھوڑ کے کسی پیغمبر کو، کسی ولی کو، کسی فرشتے کو، کسی جن کو، کسی زندہ کو یا کسی مردہ کو غیبانہ سلو پکار جو بندہ کرتا ہے کہ اس کی عبادت کرتا ہے، اور جو میرے سوا کسی اور کی عبادت کرتا ہے وہ مشرک ہے۔ وہ کون ہے؟ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ میرے سوا کسی اور کو پکارنے والے ہو، اگر اس حال میں مر گئے میں اللہ بھی تمہیں ذلیل کر کے جہنم میں ڈال